لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: يا يحيى هذا المولود لم يولد في الإسلام مثله، مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ولادت با سعادت امام جواد امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کی خدمت میں بہت بہت تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب اپنے وقت کے امام کی خدمت میں آج ان کے جد بزرگوار کی ولادت کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام ہیں کہ تاریخ میں آپ کی سخاوت اتنی عظیم تھی کہ آپ کو جواد کہا جانے لگا۔ جواد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بہت عطا کرتا ہے، بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ گزشتہ سال اسی مناسبت سے اسم اور لقب جواد کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی، اور اسی روایت کو جو یا 8ویں امام کی روایت ہے اس کو سرنامہ سخن قرار دیا تھا، کہ جس میں 8ویں امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے یحییٰ، امام کے صحابی ہیں، کہتے ہیں اے یحییٰ، یا یحییٰ، ھذا المولود، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ جو میرے یہاں اولاد پیدا ہوئی ہے، یعنی نوے امام، ھذا المولود لم یولد فی الاسلام مثلہ، پورے عالم اسلام میں ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، لم یولد فی الاسلام، عالم اسلام میں نہیں پیدا ہوا، اور مولود اعظم برکۃ علی شیعتنا منہ، اور یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ ہمارے شیعوں کے لیے سب سے زیادہ صاحب برکت اور برکتوں والا بچہ ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے اس بات کو گزشتہ سال عرض کیا تھا، وہ حضرات و مومنین کہ جن کے ذہنوں میں وہ باتیں ہوں گی تو اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، کہ کیوں امام نے اعظم برکتن کا عنوان نوے امام کو دیا، 8ویں امام نے نوے امام کو اعظم برکتن، سب سے زیادہ عظمتوں والا۔ یہ کوئی عالم دین آیت اللہ صحابی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ خود امام معصوم بیان فرما رہے ہیں کہ میری یہ اولاد
محمد ابن علی تمام ہمارے شیعوں کے لیے اعظم برکتن ہے. تو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ کیوں اعظم برکتن، سب سے زیادہ برکتوں والا شیعوں کے لیے، اور ایک دو باتیں بس آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 10 رجب المرجب کو سن 195 195 ہجری جناب حکیمہ خاتون کے جو 8ویں امام کی بہن ہیں، 9ویں امام کی پھوپھی ہیں، ان سے یہ روایت ہے، اور علامہ مجلسی نے اس بات کو جو ہے وہ روایات میں کوٹ کیا اپنی کتابوں میں، اور بیان فرماتے ہیں کہ جناب حکیمہ خاتون علیکم السلام، جناب حکیمہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ جب 10 رجب المرجب کی شب قریب آئی تو میرے بھائی امام رضا نے مجھے قریب بلایا اور مجھ سے کہا کہ آپ کو ریحانہ، یا ان کا نام جو ہے وہ 9ویں امام کی والدہ کا نام جو ہے سبیکہ بھی ذکر کیا گیا ہے اور خیزران بھی ذکر کیا گیا ہے. تو 8ویں امام نے اپنی بہن کو بلایا، حکیمہ خاتون کو، بی بی کو بلایا اور کہا کہ آپ کو خیزران یا سبیکہ کا خیال رکھنا ہے، اور جب ولادت قریب ہو جائے گی تو جو مدد کی ضرورت ہے وہ آپ انشاءاللہ فراہم کریں گی. جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے اپنی وہ شب اور رات جو ہے وہ خیزران کے پاس گزاری، اور امام رضا علیہ السلام نے ہم لوگوں کو ایک چراغ دیا کہ جو اس تاریخ حجرے کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں تھا، تاریکی بہت تھی، اور شب کی تاریکی میں یکایک میں نے دیکھا کہ وجود مقدس و بابرکت امام جواد کا نور ایسا ساطع ہوا کہ پورا حجرہ اور اس حجرے کے ساتھ پورا مدینہ منور ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جناب حکیمہ کہتی ہیں میں نے اس نومولود کو اپنی آغوش میں لیا، اور اس بچے نے اپنی جب آنکھیں کھولی تو آسمان کی طرف رخ کیا اور اپنے 2 لب مبارک سے شہادتین کا کلمہ جاری کیا اور فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. صلوات پر محمد وعلی اور حکیمہ خاتون کہتی میں نے جب اپنے بھائی سے امام رضا سے اس بات کو نقل کیا کہ میں نے بڑی تعجب والی بات جو ہے وہ اس بچے سے دیکھی کہ وہ جو ہے وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور کلمہ اور شہادتین جاری کر رہا ہے، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے میری بہن یہ تو ابتدائی معجزات ہیں، آئندہ آنے والے ایام میں بے پناہ معجزات اس میرے بچے سے جو ہے وہ ظاہر ہونے والے ہیں. لہٰذا جب امام اس دنیا میں آئے ہیں اعظم برکتن، میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کیوں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا سب سے زیادہ برکت والا ہے، جبکہ کتنی ایسی شخصیتیں اس عالم اسلام میں گزری. تو ہوا یہ تاریخ اسلام میں کہ جب امام رضا علیہ السلام کیا دیر ہوئی ولادت میں، امام کی عمر تقریباً 40 کراس کر چکی تھی، 44 کے آس پاس امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ امام رضا علیہ السلام کے اوپر کہ آپ کی چونکہ کوئی اولاد نہیں ہے لہٰذا یہ سلسلہ امامت ختم ہو جانے والا ہے. اور بات اور آگے آئی، کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور تمام ائمہ سے ہم کو یہ روایت ملی ہے کہ ہر امام کے بعد اس کی نسل میں اس کی اولاد امام بنتی ہے، سوائے امام حسن علیہ السلام کے، اس کے بعد ہر اولاد جو ہے وہ امام بنتی ہے. لہٰذا چونکہ آپ کے بعد امام، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، لہٰذا خود آپ امام نہیں ہیں. توجہ فرمائی، چونکہ میرے بچے خاص طور پہ اس شبہ کو سنیں، جب تک یہ شبہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک کہ اعظم برکتن کا تصور ذہن میں نہیں آئے گا. لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اے امام رضا آپ کی چونکہ اولاد نہیں ہے اور آپ کے نعوذ باللہ آپ گویا مقطوع النسل ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، تو اس سلسلہ امامت آگے نہیں بڑھ پائے گا. اور روایات کے مطابق ہر امام کے بعد اس کی اولاد کیا ہے؟ امام بنتی ہے. اب چونکہ آپ کی اولاد نہیں ہے لہٰذا خود آپ امام نہیں ہیں. سمجھ آئی بات؟ اور چونکہ آپ امام نہیں ہیں تو سوال اٹھتا ہے 7ویں امام کی امامت کے اوپر کہ وہ بھی امام نہیں ہے، اور جو امام ہے وہ اسماعیل ہے جو 6 امام کی اولاد ہے، یعنی اسماعیلیہ وہ فرقہ درست ہے. بات سمجھ میں آئی کہاں تک کتنی دور بات گئی؟ یعنی فرقہ اسماعیلیہ کے فیور میں بات ختم ہو رہی ہے. اس لیے امام جواد اتنے اہم ہیں کیونکہ امام جواد کی ولادت سے امام رضا کی امامت پر اور امام کاظم کی امامت پر اٹھنے والے شبہات اور سوالات کا ازالہ ہوا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ کتنی بڑی برکت ہے صرف ایک ولادت سے. یعنی وہ اعتراض جو رسول اللہ پر مشرکین و کفار کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ ابتر ہیں،
آپ کی اولاد نہیں ہے، لہذا وجود بابرکت جناب سید کونین سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ رسول ابتر نہیں ہے، رسول اکرم کی اولاد موجود ہے۔ رسول اکرم کی اولاد جناب زہرا کے لیے سورہ کوثر نازل ہوا۔ بس جس طرح جناب زہرا خیر کثیر ہے، اسی طرح سے امام جواد اعظم برکتن ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، کتنا اہم۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ اس سے آواز کم زیادہ ہو رہی ہے میرے خیال سے، ٹھیک ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کوئی کھیل رہا ہے اس سے، تو آواز میرے خیال سے بہت اوپر نیچے ہو رہی ہے، اس لیے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ تو ایک جگہ پہ اس کو لا کے چھوڑ دیجیے۔ تو امام جواد علیہ السلام کیا ہے؟ اعظم برکتن علی شیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے سب سے زیادہ باعث برکت۔ جو بات ہم جناب سیدہ کے لیے کہتے ہیں کہ امام رسول اکرم کے اوپر یہ الزام کہ جو ابتر ہونے کا الزام تھا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، وہی الزام امام رضا پر لگتا تھا کہ امام رضا کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جس طریقے سے جناب زہرا کے وجود بابرکت سے وہ اعتراض ختم ہوا، اسی طریقے سے امام جواد کے وجود بابرکت سے یہ اعتراض ختم ہوا۔ اب بات اور آگے بڑھی، جب امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو چونکہ آپ جانتے ہیں میں تاریخ آپ کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن میرے بچے جائیں اس کو پھر دیکھیں ان چیزوں کو، کہ جناب امام جواد علیہ السلام کی والدہ جو تھیں جناب ریحانہ یا جناب سبیکہ، یہ افریقہ سے تھیں، اور افریقہ کس ایریے سے کہا جاتا ہے؟ یا سودان یا ایجپٹ کے بیچ میں کوئی جگہ ہے، وہاں سے آپ کا جو ہے وہ تعلق تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے اب جب آپ وہاں سے تھیں تو جناب ماریہ قبطیہ جو رسول اکرم کی زوجہ تھیں، ام المؤمنین جناب ماریہ قبطیہ، جناب ابراہیم کی والدہ، رسول اکرم کے بیٹے ابراہیم، ان کی والدہ جناب ماریہ قبطیہ، ان کی نسل میں سے کون ہے؟ جناب ریحانہ، امام جواد علیہ السلام کی والدہ۔ تو اب تاریخ میں ملتا ہے کہ امام جواد علیہ السلام کی جو صورت تھی ظاہری، آپ کا جو کمپلیکشن تھا، جو اسکن کلر تھا، وہ ڈارک تھا، اور آپ کے بال بھی جو ہے گھنگریلے تھے، یعنی معمولاً جو بنی ہاشم کا جو طریقہ تھا رنگ کا شمائل کا وہ نہیں تھا۔ لہٰذا جب امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ انٹرسٹنگ چیز ہے، بچے اس کو غور سے سنیں، کہ جب امام جواد دنیا میں آئے تو خود امام جواد علیہ السلام یعنی امام رضا علیہ السلام کے گھر والے، آپ کے اپنے گھر والے اعزہ نے اعتراض کیا، اور میں وہ تاریخ کے جملے نہیں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا، توہین آمیز جملے، کہ یہ گویا آپ کی اولاد ہی نہیں ہے۔ اب جب یہ بات آ گئی تو قیافہ شناس بلایا گیا، تاریخ آپ کے نظروں کے سامنے۔ قیافہ شناس وہ ہوتا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو شکل و صورت کو دیکھ کر بتا دے کہ یہ ان کا بیٹا ہے، یہ ان کے باپ ہیں، یہ ان کے چچا ہیں۔ تو قیافہ شناس بڑا ماہر شخص ہوتا تھا، وہ بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ بتائیے یہ بیٹا کس کا ہے، یعنی نوے امام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اولاد کس کی ہے، چونکہ اس کی شکل جو ہے وہ امام رضا سے نہیں ملتی۔ امام رضا گورے تھے، امام رضا کے بال جو ہے وہ سلکی تھے، امام گھنگریلے نہیں تھے، لیکن جناب امام جواد علیہ السلام کا رنگ جو ہے وہ اپنی والدہ کی طرف مائل تھا۔ تو اب یہ سوال ہوا کہ یہ گویا امام رضا کے بیٹے نہیں ہیں، تو قیافہ شناس بلایا گیا، اور قیافہ شناس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بچے کو دیکھنا ہے۔ اس نے ایگزامن کیا، ہاتھ دیکھے، پیر دیکھے، شکل صورت اور رنگ سب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد گھر کے ایک ایک فرد کو، مرد کو مخاطب کیا کہ آپ ان کے چچا ہیں، آپ ان کے فلاں ہیں، آپ ان کے ماموں ہیں، لیکن مجھے اس بچے کا باپ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور وہیں پر قریب میں امام رضا علیہ السلام اپنے گھر کے باغ میں جو ہے وہ کاموں میں مصروف تھے۔ اس قیافہ شناس نے، میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو سنیے گا، اس قیافہ شناس نے اشارہ کیا امام رضا علیہ السلام کی طرف کہ ہو نہ ہو یہی اس بچے کا باپ ہے۔ لوگوں نے جو ہے وہ قبول کر لیا کہ امام جواد کے بیٹے کیا ہیں، امام رضا جو ہے وہ ان کے والد ہیں۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ اتنا زمانہ پرآشوب تھا کہ امام کی بات کو قبول نہیں کیا جا رہا تھا، قیافہ شناس کی بات کو قبول کیا جا رہا تھا۔ حالت کیا تھی کہ خود یہ کس کی بات ہے؟ یہ مدینے والوں کی بات نہیں ہے، یہ گھر والوں کی بات ہے، یعنی جو حتیٰ افسوس کے ساتھ کہ جو بنی ہاشم کے گھر والے تھے ان کے اعتقادات میں بھی کمی تھی، لہٰذا وہ بھی امام رضا کی بات کو نہیں مان رہے تھے۔ آپ دیکھیں زمانہ کتنا پرآشوب تھا۔ اس پرآشوب زمانے میں تو ایک تو اعظم و برکتن کیوں امام جواد؟ کیونکہ آپ نے امام رضا کی بھی امامت اور امام کاظم علیہ السلام کی امامت پر دلیل بنے۔ اور دوسری بات میں آپ کے سامنے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، خاص طور پر ماؤں کے لیے، باپ جو ہے ان کے لیے، اور جو انشاءاللہ باپ بنیں گے ان سب کے لیے، آج بہرحال جو ہے وہ جشن کا ماحول ہے۔ میں بیچ جشن میں معمولاً میں آخر میں جو دعا کراتا ہوں،
لیکن بیچ جشن میں دعا کرا دوں امام جواد علیہ السلام کے صدقے میں انشاءاللہ ہمارے درمیان جو بھی بچے اور بچیاں اس لائق ہیں کہ ان کی شادیاں ہو جائے، پروردگار انشاءاللہ اپنے خزانے غیب سے ان کو بہترین پارٹنر اور ہم سفر عنایت فرمائے، اور پروردگار انشاءاللہ تشیع کی نسل اور جوانوں کو محفوظ رکھے کس بلا سے۔ وہ یہ سوال تھا کہ جو میں آپ کے سامنے اب پیش کرنے جا رہا ہوں کہ امام نے کیا سیرت ہم کو بتائی، کہ کس طریقے سے امام رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام جواد کی تربیت کی ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے، بڑا قابل غور نقطہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے، چونکہ آپ جانتے ہیں امام جواد علیہ السلام کی زندگی بہت مختصر سی زندگی تھی، 7 سال کی ایج میں جو ہے آپ امام بنے، اور مختصر سی عمر میں جو ہے 25 سال کی عمر میں تقریباً جو ہے آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو اب امام رضا علیہ السلام کو معلوم ہے کہ میری بھی زندگی کم بچی ہے اور امام جواد کی بھی زندگی کم ہے، لہٰذا کم عمر میں امام رضا علیہ السلام نے کچھ ایسے تربیتی نکات دیے ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور وہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی تربیت کا نام، میں جب دیکھ رہا ہوں امام رضا علیہ السلام کی تربیت، تو وہ تربیت رضوی نہیں بلکہ وہ تربیت فاطمی کہلائے گی۔ کیوں؟ چونکہ امام رضا علیہ السلام نے اس طریقے سے امام جواد کو جناب زہرا کے حق کو بتایا کہ امام جواد نے مستقل جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کو زندہ رکھا۔ پہلی دلیل تاریخ میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام مخصوصاً زوال کے وقت، نماز ظہر کے وقت، یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، نماز ظہر تقریباً زوال کے وقت جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام اپنے بیٹے امام جواد کو لے کر جاتے تھے۔ کہاں؟ مسجد النبوی، مدینے میں تھے نا ابھی آپ لوگ، ابھی آپ ادھر آئے نہیں ہیں، ہجرت نہیں ہوئی ہے، تو مسجد النبوی لے کر جاتے تھے، اور مسجد النبوی میں جہاں معمولاً لوگ نماز پڑھتے تھے وہاں امام نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ امام نماز کہاں ادا کرتے تھے؟ اس مقام پر کہ جو منسوب تھا بے نام اور بے عنوان مکان جناب فاطمہ۔ کہاں نماز ادا کرتے تھے؟ اس جگہ پر کہ جو منسوب تھا جناب زہرا کے گھر سے، لہٰذا دن دہاڑے، رات کی تاریکی میں نہیں، دن میں لے کر جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مسجد نبوی میں جو سب سے زیادہ مقدس مقام ہے وہ مقام جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ کیا ہے؟ تربیت۔ کم از کم ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے ساتھ اولاد کو مسجد میں نماز جماعت میں مجالس میں لے کر آئے، اور لانے کے بعد بتائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ذکر فضائل اہل بیت بھی ہوتا ہے اور جناب زہرا کے حق کی بات ہوتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تربیت، مائیں کہتی ہیں مولانا ایسی بات پڑھیے جو ہم تربیت کر سکیں، باپ کہتے ہیں ایسی باتیں بیان کی جو ہم تربیت کر سکیں۔ جو سب سے اہم ترین تربیت کا مرکز اور وجود ہے وہ ہے عشق علی اور حق زہرا۔ یہ ہے محور تربیت ہر مسلمان کہ جس کو اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے، باقی تمام اچھائیاں ایک جگہ، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کوئی اچھائی نظر نہیں آئے گی۔ اگر یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو، اولاد کو یہ سکھا دیا کہ کس سے محبت کرنا ہے اور کس سے عداوت کرنا ہے، ابھی اس پہ بھی آئیں گے۔ امام رضا علیہ السلام نے ایسی تربیت کی کہ نوے امام سے جو زیارت ہمیں ملتی ہے وہ عجیب زیارت ہے۔ میں نے اس دن امام ہادی علیہ السلام کے حوالے سے آپ سے کہا تھا کہ زیارت غدیریہ، پتہ نہیں کتنے بچوں نے اور کتنے مومنین نے اس پر عمل کیا۔ زیارت غدیریہ ضرور پڑھیں، امام ہادی علیہ السلام کی زیارت جامعہ ضرور پڑھیں۔ ایک زیارت جو نوے امام نے ہمیں دی ہے وہ منسوب ہے جناب سیدہ کونین سے، اور خاص زیارت ہے۔ اس زیارت کے جملے آپ دیکھیں، غور کریں۔ معمولاً جب ہم زیارت پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا فلاں، السلام علیکہ یا فلاں، السلام علیکہ یا فلاں۔ ہاں، زیارت ایسی شروع ہوتی ہے، لیکن جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی زیارت جو نبی امام نے ہمیں دی ہے وہ ایسے شروع نہیں ہوتی۔ وہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ ہاں، یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقکی قبل ان یخلقکی فوجدکی لممتحنکی صابرا وزعمنا، اور ہم نے یہ گمان کیا کہ یہ کون سی زیارت ہے؟ یہ وہ خاص زیارت ہے کہ جس کا اس وقت نہیں ہے، ورنہ کسی وقت اس کے اجزاء اور اس کے کلمات کی تشریح کی جائے۔ امام جواد علیہ السلام نے بڑا اہتمام کیا ہے کہ اپنی جد ماجدہ کی ولایت اور ان کے حق کو روشن کیا جائے۔ ایک مرتبہ روایت میں ہے زکریا ابن آدم، بڑی عظیم جلیل القدر جو ہے وہ شخصیت ہے زکریا ابن آدم۔ قم میں آپ کا جو ہے جناب معصومہ کے حرم کے قریب جو ہے وہ آپ کا مزار ہے، جو حضرات جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے ہیں پروردگار انشاءاللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ زیارت مشاہد مقدسہ کے لیے جائیں۔ اور ائمہ اطہار، البتہ یہ نکتہ بھی بہت ضروری ہے،
بعض اوقات جو ہے وہ ہم علماء کی اور اصحاب کی زیارتوں میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ سفیشینٹ ٹائم زیارت ائمہ کو نہیں دے پاتے. اصل ہے زیارت ائمہ. مومنین جو زیارت پہ جایا کریں اس نقطے پر غور کیا کریں. ہمیں مقامی زیارات کرا دیجئے، ہمیں مقامی زیارات کرا دیجئے. حرم میں جائیں گے 15 منٹ اور مقامی زیارات میں جو ہے ٹائم گزرے گا 5 گھنٹے. آپ گئے ہیں اصل میں زیارت کرنے امام معصوم کی. اگر وہ زیارت ہو گئی تو باقی زیارتیں ہیں، اگر وہ نہیں ہوئی تو بھی کچھ نہیں ہے. لہٰذا انسان اس پر غور کرے. میں نے دیکھا ہے معمولاً کاروانوں میں کہ حرم جب جانا ہوتا ہے تو جلدی جلدی گئے اور بھاگ آئے، اور جب باقی زیارتوں میں جانا ہے جو فرعی زیارات ہیں، جو جانبی زیارات ہیں، ان میں وقت صرف ہوتا ہے. بہرحال لیکن انسان اگر جائے تو جا کر ان ائمہ اطہار کی زیارتوں سے فارغ ہونے کے بعد ان اشخاص کی اور اصحاب کی زیارت پر بھی جائے. جناب معصومہ کے حرم کے برابر میں جو ہے جناب زکریا ابن آدم کی قبر ہے. جناب زکریا ابن آدم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جناب امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں داخل ہوا، اور آنے کے بعد میں بیٹھا اور گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ ایک 4 سال سے کم کی عمر کا بچہ جو ہے وہ حجرے میں داخل ہوا، اور جیسے ہی وہ آیا تو وہ کمرہ نور سے بھر گیا، معطر ہو گیا خوشبو سے اور نور سے منور ہو گیا. اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو امام نے بتایا کہ یہ محمد ابن علی میرا بیٹا اور تمہارا امام ہے. اور اس میں بھی ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے جب امام جواد علیہ السلام کو دیکھا تو کہا تھا کہ اسود ہیں، یہ ان کا رنگ جو ہے وہ کم ہے. جب زکریا ابن آدم نے دیکھا تو زکریا ابن آدم کیا کہہ رہے ہیں کہ نور سے منور ہو گیا وہ حجرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. اگر چشم بصیرت ہے تو انسان کا رنگ کم نظر آئے گا، لیکن اگر دل میں نور ولایت اہل بیت ہے تو وہی چیز منور نظر آئے گی. آپ لوگ جس جگہ اور جن ممالک اور جس خطے میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں بظاہر لوگوں کے رنگ کیا ہیں؟ کم ہوتے ہیں. ہندوستان بھی ہے لوگوں کی اسکن کے کلر جو ہے کم ہوتے ہیں، لیکن جنت جو ہے وہ رنگ دیکھ کر نہیں بٹے گی. جنت جب بٹے گی تو وہ دل کے نور کو دیکھ کر بٹے گی. اور یہ دل کا نور کیا ہے؟ یہ عشق و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لہٰذا اس بات کا خیال رہے کہ کوئی کسی کے رنگ یا کوئی کسی کے زبان کو دیکھ کر قضاوت نہ کرے. ائمہ اطہار نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. زکریا ابن آدم کہتے ہیں کہ جناب امام جواد علیہ السلام داخل ہوئے اور میں نے دیکھا کہ 4 سال سے کم کی عمر ہے، اور جناب امام جواد علیہ السلام اپنے بابا کے کنارے جا کے بیٹھے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھا، اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر بہت دیر محو فکر ہو گئے، اور ایک مرتبہ سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور آسمان کو دیکھنے لگے، چھت کو دیکھنے لگے. اور امام رضا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے لال، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، کیا ماجرا ہے؟ میں آپ کو بہت پریشان دیکھ رہا ہوں. تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان، اس وقت مجھے اپنی ماں فاطمہ کی شہادت کا احساس ہو گیا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کتنا شدید عذاب کرے گا ان کے قاتلوں کے اوپر. یہ کیا ہے؟ تربیت فاطمی. امام رضا علیہ السلام کی کتنی عمر ہے؟ امام 11ویں امام کی 4 سال سے کم بتایا جا رہا ہے امام جواد علیہ السلام کی. اور امام اپنی جد ماجدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں کے عذاب کو تصور کر رہے ہیں اور اپنی جد ماجدہ کی شہادت کو سوچ رہے ہیں. کیا یہ ہمارے لیے سبق نہیں ہے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کی تربیت جناب زہرا کے قاتلوں کے نام بتا کر کریں؟ نہیں ہے. کیا امام نے نہیں سکھایا؟ کیا امام نے صرف یہی سکھایا نماز پڑھتے رہو؟ ابھی اس کے بھی اوپر بھی آؤں گا، جب بات کریں گے تو پوری بات ہوگی، بھی روایت ہم آپ کے سامنے پیش کریں، گھبرائیے. جناب امام رضا علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت، البتہ وہ تربیت کے جو تربیت شدہ اور تربیت یافتہ پروردگار ہو، وہ ظاہری طور پر ہمیں سکھانے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حق کے جناب زہرا سے آشنا کروائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف انہی سب باتوں میں کھو جائیں، ظاہری جانبی جو سیکنڈری باتیں ہیں اور جو پرائمری ایشوز ہیں ان کو بھول جائیں. روایات بڑی عجیب و غریب ہے. ایک مرتبہ جناب امام رضا جناب امام نوے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے پاس، صلوات پڑھے محمد والے. یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، علی ابن مہزیار وہ نام ہے راویوں کے درمیان، اصحاب ائمہ کے درمیان، جن کی بڑی عظمت ہے. یعنی زبان جو ہے وہ قاصر ہے علی ابن مہزیار کی توصیف سے، بس یہ بات کافی ہے. وہ نقل کرتے ہیں موسیٰ ابن قاسم سے، اور یہ روایت جو ہے وہ بڑی عجیب روایت ہے. موسیٰ ابن قاسم جو ہے وہ نویں امام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد
امام کی بارگاہ میں بیٹھے اور کہنے لگے کہ مولا اردت ان اطوف عنک وعن ابیک فقیل لی. یہ ایسی روایت ہے کہ بالکل لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کے مسئلے جو ہے وہ موسیٰ ابن قاسم جو ہے امام سے سوال کر رہے ہیں. اور میرے بچے اس روایت کو اس لیے غور سے سنیں کہ ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی انسان سے کوئی سوال کرے, کوئی شبہ ذہن میں آ جائے, تو یہ روایات آپ کے ان شبہات کو زائل کریں گی, حل کریں گی. تو علی ابن مہزیار سے روایت ہے کہ موسیٰ ابن قاسم جو ہے وہ نبی امام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا مولا کہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے بابا کی طرف سے کیا کروں, طواف کروں. میں مکے میں تھا اور میں نے سوچا کہ میں آپ اور آپ کے بابا کی طرف سے طواف کروں. تو مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا, میرے اب الفاظ ہیں کہ کچھ بے بصیرت بے بضاعت لوگوں نے مجھ سے کہا, قیل لی ان الاوصیاء لا یطاف عنہم. ہاں, موسیٰ ابن قاسم سے لوگوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, امام کی طرف سے طواف کر رہے ہو, امام کی طرف سے طواف نہیں کرتے. ان الاوصیاء لا یطاف عنہم, ائمہ کی طرف سے, اوصیاء کی طرف سے طواف نہیں کیا کرتے. ان کو تمہارے ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں, ان کو تمہارے جو ہے وہ اس طواف سے کیا مل جائے گا, ان کو کیا فائدہ ہو جائے گا. موسیٰ ابن قاسم نے سوال کیا ہے کہ میں آپ کے بابا کی طرف سے بھی کر رہا تھا اور آپ کی طرف سے بھی کر رہا تھا, یعنی ایک امام حی ہے اور ایک امام دنیا سے جا چکا ہے. دونوں بات ذہن میں رہے آپ کے. البتہ ہمارے عقیدے کے مطابق جو امام چلا گیا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے جو امام حی ہے, عند اللہ یرزقون. لہٰذا وہ سوال کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ طواف کیوں کر رہے ہو, اوصیاء کو تمہارے طواف کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آج کے زمانے میں ہم سے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مجلسیں کیوں کر رہے ہیں, یہ رونا کیوں ہے, یہ گریہ کیوں ہے, یہ زاری کیوں ہے, اس سے امام کو کیا فائدہ. لوگ کہتے نہیں کہتے ان مجالس سے اس سے امام کو کیا فائدہ ہوگا. آپ نے نظر دلا دی اور نظر کرنے کے بعد اس سے امام کو کیا مل گیا. آپ نے جو ہے وہ فلاں کام کیا. میرے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہے وہ یہ بھی اعتراض کر رہے تھے کہ مرحومین کے لیے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مرحومین کے لیے مجلس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ وہ تو چلے گئے, ان کو کیا ملنے والا ہے. آپ اپنے لیے پڑھیں, آپ اپنی فہم کو اور درک ادراک کو اور معرفت کو بڑھائیں, دوسروں کے لیے کیا فائدہ آپ پڑھ رہے ہیں. تو یہ سوالات اٹھتے, یہ روایت بے عین ہی انہی سوالات کا, ان شبہات کا جواب ہے. تو امام سے کہا کہ مولا میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے والد کی طرف سے طواف کروں. تو میں نے جب طواف شروع کیا تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ ان الاوصیاء لا یطاف عنہم, کیا اوصیاء کی طرف سے طواف نہیں کیا کرتے, ان کو کیا فائدہ ہوگا, وہ تو امام ہیں, ان کو تم کیا دے سکتے ہو. یہ بات آج بھی کہی جاتی ہوں. میں ایک بات کہہ کے بس آگے بڑھ جاؤں گا کہ یہ نیاز کیوں, نظر کیوں, یہ ماتم کیوں, یہ فلاں کیوں. یہ بات نہیں ہے کہ ہم کچھ ان کو دینا چاہ رہے ہیں, بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے لیے جب ہم کچھ کریں گے تو یہ خود ہمارے فائدے میں ہے. یہ سب کچھ ہماری تربیت کے لیے ہے, یہ ہمارے فائدے میں اس لیے ہے کہ اگر ہم اظہار محبت اور ولایت کریں گے تو ہمارے درجات بڑھیں گے. وہ غنی ہیں, ہم تو ان کے دیے ہوئے پہ کھا رہے ہیں, ان کے دیے ہوئے پہ پل رہے ہیں, ان کے دیے ہوئے پہ چل رہے ہیں. ان کو ہمارے مال سے, دولت سے, عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ صرف ہماری تربیت کے لیے ہے. تو اب امام نے کیا کہا, فقال لی, امام نے مجھ سے جواب یہ دیا کہ بل طف, جاؤ اور جا کر جتنا ہو سکے, ما امکنکا, جتنا ہو سکے اتنا یہ طواف انجام دو. کیا مطلب؟ جتنا ہو سکے میری طرف سے اور میرے بابا کی طرف سے طواف انجام دو. فَإِنَّهُ جائز, یہ کام جائز ہے. امام جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام جائز ہے. اس کے بعد یہ جناب جو ہے وہ راوی موسیٰ ابن قاسم کہتے ہیں کہ زمانہ گزر گیا, میں یہ کام کرتا رہا اور ایک سال گزرا, دوسرا سال گزرا, جب تیسرا برس آیا تو میں امام کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور میں نے امام سے کہا کہ مولا میں جو ہوں وہ آپ کی اس بات پر عمل کرتا آ رہا ہوں, لیکن جب گزشتہ سال میں حج کے لیے گیا اور میں نے جو ہے کعبے کا طواف کیا آپ کی طرف سے اور آپ کے بابا کی طرف سے, تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال آیا, وقع فی قلبی شیء, کہ میرے دل میں جو ہے خیال آیا. امام نے پوچھا کیا خیال آیا؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ مولا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں آپ اور آپ کے بابا کی امامت کا قائل ہوں, لیکن صرف آپ اور آپ کے بابا کی امامت کا قائل نہیں ہوں, بلکہ میں ان کے بابا, ان کے دادا, ان کے والد, سب کی امامت کا قائل ہوں. تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَدِينُ اللَّهَ بِوِلَایَتِهِمْ, یہ تمام وہ سلسلہ ہے کہ جن کی ولایت کے ذریعے میں اللہ کے دین پر عمل کر رہا ہوں, تو کیوں نہ مولا میں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ طواف کروں.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس شخص نے موسیٰ ابن قاسم نے خود یہ نتیجہ نکالا کہ مولا میں صرف آپ اور آپ کے بابا کی طرف سے طواف نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے طواف کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا امام نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا مولا پہلے دن میں نے رسول اللہ کی جانب سے جو ہے وہ طواف کیا، فقال واللہ تدین، اس کے بعد جو امام نے جو ہے وہ روایت بیان کی اور کہا میں نے پہلے دن رسول اللہ کی جانب سے طواف کیا، دوسرے دن امام علی کی جانب سے طواف کیا، تیسرے دن امام حسن کی جانب سے، چوتھے دن امام حسین کی جانب سے، پانچویں دن امام سجاد، چھٹے دن امام صادق، ساتویں، اسی طرح سے ہوتے ہوتے 10ویں دن اے میرے آقا میں نے آپ کی طرف سے جو ہے وہ طواف کیا۔ امام علیہ السلام نے جب یہ سنا تو امام نے فرمایا فقال واللہ تدین اللہ، خدا کی قسم تم نے اللہ کے دین پر عمل کیا ہے۔ میں نے اس پوری روایت کا جو زحمت دی ہے وہ اس جملے کے لیے دی ہے۔ امام نے فرمایا فقال واللہ تدین اللہ بدین الذی لا يقبل من عبادہ غیرہ، یہ وہی دین ہے کہ جس کے علاوہ اگر کوئی دین اللہ کے سامنے لایا گیا تو وہ دین اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کون سا دین؟ وہ دین کہ جو ولایت اہل بیت کے سائے میں چل رہا ہو، وہ حج، وہ طواف کہ جو ائمہ اطہار کے ساتھ ہو رہا ہو، وہ اللہ کی نگاہ میں قبول ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ وہ دین کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ تم نے اس پر عمل کیا۔ راوی نے کہا، چونکہ بات ہماری چل رہی ہے امام جواد اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر، تو راوی نے کہا کہ مولا فقلت، راوی نے کہا ربما تفتو، کبھی کبھار میں جو ہوں وہ آپ کی والدہ اور جدہ ماجدہ جناب زہرا سید کونین بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں کبھی کبھار، ربما کبھی کبھار جو ہے وہ بیوی کی طرف سے بھی جو ہے وہ طواف کر لیتا ہوں اور کبھی کبھار میں مس کر دیتا ہوں۔ تو مولا یہ بتائیے کیا یہ میرا طواف کرنا 12 امام اور رسول اکرم کا تو میں طواف کرتا ہوں ان کی طرف سے، لیکن کیا میں آپ کی والدہ جدہ ماجدہ کی طرف سے بھی طواف کروں؟ 12 امام وہ سبقت لسانی ہے، یعنی آپ تک جو ہے وہ 9 امام تک جو ہے میں طواف کرتا ہوں، رسول اکرم کے لیے طواف کرتا ہوں اور جناب سیدہ کے لیے بھی طواف کرتا ہوں۔ تو امام نے جو جواب فرمایا وہ پھر سے وہی تربیتی نکتہ، امام نے فرمایا فقال علیہ السلام استکثر من هذا فإنه افضل ما انت عاملہ، اے موسیٰ ابن قاسم یہ جو تم طواف کر رہے ہو میری جدہ ماجدہ کی طرف سے، استکثر، اس طواف کو زیادہ سے زیادہ انجام دو، چونکہ وہ باقی طواف جو تم کر رہے ہو ان سب سے زیادہ افضل یہ والا طواف ہے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب ہوا؟ یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے جو طواف کر رہا ہے شخص وہ زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ چونکہ جناب زہرا مرکز اور وہ دائرہ وجود امامت ہیں کہ جن کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے اور اگر یہی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا وہ مائیں، وہ باپ، وہ لوگ کہ جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے مخصوصاً آج کے پرآشوب زمانے میں فکر مند ہے، واقعاً آج کل آپ بیٹھیے کسی فکر مند باپ جس کے دل میں تربیت اولاد کا درد ہو، کسی ایسی ماں کہ جو اپنی بچی کی تربیت کے لیے فکر مند ہو، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ باپ کی، جو میرے سامنے باپ بیٹھے ہیں الحمدللہ اور جو مائیں سن رہی ہیں، ان کے دلوں کا بھی یہی حال ہوگا کہ آج ہمارے بچے، ان کی تربیت ہم کیسے کریں؟ ہاں اچھی بات ہے، قرآن بھی سکھائے، نماز پڑھنا سکھائیں، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چوری نہ کرو، ماں باپ کا احترام کرو، یہ تمام چیزیں، تمام اقدار بہترین اقدار ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فی، لیکن ان تمام چیزوں کے اوپر جو چیز فوقیت رکھتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنی اولاد کو عاشق ولایت علی بنائے۔ اگر یہ کر دیا آپ نے تو باقی ساری چیزیں جو ہیں دھیرے دھیرے آ ہی جائیں گی، لیکن اگر انسان اس میں کوتاہی کر دی، یہ نہیں بتایا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کون تھی، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جناب زہرا کتنی اہم، کتنی اچھی بیٹی تھی اپنے باپ کے لیے، آپ نے یہ تو بتا دیا کتنی اچھی زوجہ تھی اپنی باپ کے لیے، آپ نے یہ تو بتا دیا کتنی اچھی ماں تھی اپنے بچوں کے لیے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے ان کو بھیجا تھا اور یہ کیوں شہید ہوئی۔ تو آپ نے جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ حق تلفی کی۔ آپ نے اگر حق نہیں بتایا، امام رضا علیہ السلام نے تربیت کے نکات ہمیں بتائے ہیں، دیے ہیں، اور جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت، اکلوتا بیٹا ہے امام رضا علیہ السلام کے، تنہا بیٹے امام جواد علیہ السلام، مختصر وقت ہے، کم وقت ہے، لیکن تربیت اس طرح کر رہے ہیں امام رضا
کہ ہم تک پیغام پہنچے کہ دیکھو اپنی اولاد کی بھی تربیت تمہیں عشق علی اور حق زہرا کو مبنا بنا کر انجام دینا ہے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کے دلوں کو محبت، ولایت اور موالات ائمہ اطہار کے نور سے منور فرمائے۔ پروردگارہ ہماری نسلوں کو، اولادوں کو اس پرآشوب زمانے کی ہواؤں سے محفوظ فرمائے۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں پروردگارہ ان کے امراض کو دور فرما، پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگارہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے، پروردگارہ ہمارے علماء کرام، مراجع عظام، پروردگارہ سب کو طول عمر عطا فرما، پروردگارہ مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ امام جواد علیہ السلام اور مشاہد مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ آخری اور اہم ترین دعا پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔